Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like. عالم پلیز تیز ڈرائیو کرے، میں مزید صبر نہیں کر پا رہی۔ آیت روحانسی ہو کر بولی تھی۔ وہ دونوں رستے میں تھے اور آیت جلد از جلد عقیدت کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری جان، کیوں صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ عالم نے مسکرا کر پوچھا تو آیت نے اس کی جانب دیکھا، جو آج بھی پہلے کی طرح بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ پہلے کی نسبت زیادہ روب والا ضرور ہو گیا تھا۔ آیت نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا اور اس سے نظریں پھیر گئی۔ اتنے دنوں سے نہیں ملی میں عقیدت سے، اب رہا نہیں جا رہا، اور جانتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ اسے آج کے لیے ساتھ لے جاؤں حویلی۔ آیت عقیدت کی محبت میں بولی تو عالم نے اسے دیکھا۔ تم ہرگز ایسا کچھ نہ سوچو گی اور نہ ہی عقیدت سے کہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے اس کی زندگی پر کوئی برا اثر پڑے۔ ویسے بھی ابھی اسے گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم ایسا سوچ رہی ہو۔ آیت میری جان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اب عقیدت کا اصل گھر وہی ہے، تو اس نے ادھر ہی رہنا ہے، تو بہتر ہے تم اس کی عادت نہیں بگاڑو۔ عالم نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں اب حدید شاہ کی حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ عالم نے گاڑی پورچ میں روکی تو وہ دونوں باہر آئے۔ یہ جگہ ان کے لیے نئی نہیں تھی، وہ بہت دفعہ یہاں آ چکے تھے، مگر آج یہاں آ کر جو سکون مل رہا تھا وہ الگ ضرور تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عالم کے ساتھ گارڈز کی گاڑی بھی آئی تھی، جس میں سے ایک گارڈ اب کچھ تحائف اور دو باسکٹس اندر لے آیا۔ گارڈ نے ایک ٹیبل پر سامان رکھا اور واپس مڑ گیا۔ عالم، مرحا اور عقیدت کے لیے چاکلیٹس کی باسکٹ لایا تھا، کیونکہ دونوں کو چاکلیٹس بہت پسند تھیں، جبکہ باقی گھر والوں کے لیے قیمتی تحائف تھے جو آیت نے خریدے تھے۔ ان دونوں نے قدم اندر رکھے۔ سامنے ہی حویلی کے تمام افراد صوفوں پر براجمان تھے۔ مرحا حدید کو پانی دے رہی تھی، شاید وہ ابھی آفس سے آئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر عقیدت بغیر سوچے سمجھے تیزی سے خوشی کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر انہیں ملنا چاہتی تھی، مگر تکلیف نے اسے مہلت نہیں دی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی جب حسن شاہ نے پھرتی سے اسے سنبھالا تھا۔ اسے عقیدت کی لاپرواہی پر غصہ ضرور آیا تھا، مگر کنٹرول کر گیا۔ عقیدت اب درد کی وجہ سے آنسو بہانے لگی۔ ایک طرف ماں باپ کے آنے کی خوشی تھی۔ آیت تیزی سے اس کے پاس آئی، جبکہ عالم باقی سب سے ملنے لگا تھا۔ عقیدت، میرا پھول، میرا بچہ، کیوں اٹھی تم؟ اب درد ہو رہا ہوگا میرے بچے کو، ہے نا؟ آیت نے تکلیف سے کہا، ساتھ ہی وہ اسے سینے میں بینچ گئی۔ عقیدت، جسے روز صبح آیت سے گلے ملنے کی عادت تھی، آج اتنے دنوں بعد اس کا لمس ملنے پر رو دی۔ آیت اس کی پیٹھ سہلانے لگی تھی، جبکہ عالم اب حدید کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ سب کا دھیان ان ماں بیٹی پر تھا۔ حسن کو حیرت ہو رہی تھی کہ آیت اور عقیدت میں ذرا برابر فرق نہیں تھا، دونوں ہی بہت نازک تھیں۔ آیت بھی اس سے لگی آنسو بہانے لگی تو عالم نے سر پیٹا۔ آیت، کیا کر رہی ہو تم؟ عالم نے ذرا سختی سے کہا تو آیت اس سے الگ ہوئی، جبکہ عقیدت ابھی بھی رو رہی تھی۔ پھر عالم اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے عقیدت کو سینے سے لگایا تو عقیدت کو سکون ملا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اب میری گڑیا کا پاؤں کیسا ہے؟ اس نے پچھلی ساری باتیں چھوڑ کر سنجیدگی اور نرمی سے سوال کیا۔ ابھی بھی درد ہے، اس نے آنسو صاف کرتے بچوں کے انداز میں کہا تو سب مسکرا دیے تھے، جبکہ آیت اب اٹھ کر عروش اور مرحا سے ملی۔ اس نے مرحا کو بہت سارا پیار کیا۔ پھر عالم اور آیت اس کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ عقیدت مسلسل عالم کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، جبکہ عالم بھی حدید اور حسن سے باتیں کرتا ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے پہلے بھی احساس تھا کہ عقیدت بہت کمزور دل ہے، مگر اب یہاں آ کر اسے زیادہ احساس ہوا تھا اس کی نزاکت کا۔ عقیدت کے پاؤں پر ملازمہ مالش بھی کر گئی تھی، کیونکہ حسن نے ڈاکٹر سے ڈسکس کیا تھا اور ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ باقاعدگی سے مالش کی جائے جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جائے،
پھر انہیں کافی ٹائم یہیں بیٹھنا پڑا۔ عروش نے کھانے کا انتظام کروا لیا تو انہوں نے ڈنر بھی ساتھ کیا۔ عقیدت کی وجہ سے انہوں نے وہیں صوفوں پر بیٹھ کر ڈنر کیا تھا۔ ڈنر کے بعد انہوں نے اٹھنا چاہا تو عروش نے زبردستی چائے پر روک لیا۔ اس سب میں انہیں 9:45 بج گئے تھے۔ پھر چائے کے بعد وہ دونوں عقیدت کو ملے۔ عقیدت ایک دفعہ پھر ان سے دوری کا سوچ کر رونے لگی۔ عالم نے اسے بہت محبت اور نرمی سے سمجھایا تھا کہ اب وہ خود کو مضبوط بنائے۔ اسے کافی سارا پیار کر کے وہ وہاں سے پورے 10:30 روانہ ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے عالم نے بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کی۔ دونوں عقیدت سے مل کر قدرے مطمئن تھے۔ رات کے 11 بجے وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ سب سو چکے تھے شاید۔ گارڈ سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے تو وہ دونوں اندر کی طرف آئے۔ پہلے دونوں کمرے میں آئے۔ آیت نے فریش ہو کر چینج کیا۔ عالم بھی تب تک کپڑے بدلتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ آپ آرام کریں، میں بچوں کو دیکھتی آؤں، سوئے یا نہیں؟ آیت مسکرا کر بولی تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلی۔ وہ پہلے شاویر کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی تو لاک تھا۔ آیت کو لگا وہ سو چکا ہے، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اب اس کا رخ عقیدت کے کمرے کی جانب تھا جہاں اب ارسلہ رہائش پذیر تھی۔ آیت دروازے تک آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ آیت نے پریشانی سے واش روم چیک کیا کیونکہ اس وقت ارسلہ کو ادھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ آیت اب حریم کے روم میں آئی، وہ بھی خالی تھا۔ اسی طرح اس نے سارا پوشن چھان مارا مگر ارسلہ کہیں نہیں تھی۔ آیت کو اب اکیلے نیچے جانے سے خوف آ رہا تھا کیونکہ نیچے والے پوشن میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ آیت گھبرائی ہوئی اپنے روم میں آئی۔ عالم جو لیٹا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا رنگ اڑا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا ہوا آیت؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکرمندی سے سوال کیا۔ عالم، ارسلہ پورے پوشن میں نہیں ہے۔ میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پلیز میرے ساتھ نیچے چل کر اسے ڈھونڈیں۔ آیت بہت پریشانی سے کہا تو عالم بھی حیران ہوتا اٹھا تھا۔ شاویر کدھر ہے؟ عالم نے اس کے ساتھ کمرے سے نکلتے تیزی سے چلتے سوال کیا۔ جی وہ اپنے روم میں سو رہا ہے شاید، دروازہ لاک ہے اس کا۔ آیت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں پہلے نیچے آئے۔ انہوں نے سارا پوشن چھان مارا تھا مگر ارسلہ نہیں تھی۔ عالم کے دماغ میں اچانک کھٹکا ہوا۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ آیت بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ عالم شاویر کے کمرے کے باہر رکا تو آیت بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ عالم کے چہرے پر اس وقت چٹانوں سی سختی تھی۔ شاویر، شاویر! عالم کی دھاڑ حویلی کی خاموش فضا میں گونجی تھی۔ عالم کی آواز سن کر شاویر جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے لیٹی ارسلہ کو دیکھا جو اب مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں بہت سارے شکوے بھی تھے شاویر کے لیے۔ وہ اپنا حق لے چکا تھا اس سے۔ حالانکہ وہ بہت روئی تھی مگر شاویر عالم شاہ نے اپنی مرضی کی تھی۔ شاویر فوراً دروازہ کھولو۔ عالم کی دھاڑ پھر سے گونجی۔ شاویر کا نشہ تو اب تک اتر ہی چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا۔ پھر اس نے ارسلہ کے کپڑے اس کے جانب اچھالے۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھ کر جلدی جلدی پہننے لگی تھی۔ دونوں جب بالکل صحیح حالت میں آ گئے تب جا کر شاویر نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے آیت اور عالم کو دیکھ کر وہ ایک طرف ہوا جبکہ ارسلہ باغ کے آیت کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹوٹ کر گرتے اس پر بیتی کہانی بیان کر گئے تھے۔ یہ تمہارے روم میں کیا کر رہی تھی؟ عالم سختی سے بولا جبکہ آیت ارسلہ کو خود سے لگا کر سہلانے لگی۔ آیت کے دل میں بہت سے خدشات بیدار ہوئے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ 27 سال پہلے کی کہانی پھر سے دہرائی جائے۔ بیوی ہے میری، شاویر نے بس اتنا کہا تھا۔ اس کی نظریں ضرور جھکی ہوئی تھیں کیونکہ عالم نے کبھی انہیں اتنی چھوٹ دی ہی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری بیوی ہے مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا کر رہی تھی یہ ادھر؟ وہ بھی اس وقت؟ عالم غصے سے چلایا تو شاویر نے ارسلہ کی جانب دیکھا جو آیت میں چھپی کھڑی تھی۔ بابا، میں اس سے اپنے حقوق لے چکا ہوں۔ شاویر کا اتنا کہنا تھا کہ عالم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ عالم شاہ نے شاویر عالم شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شاویر نے چونک کر عالم کو دیکھا۔ غصے سے اس کی سرخ آنکھیں سرخ ہوئیں
مگر وہ عالم کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ آیت بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ ارسلہ بھی ڈر گئی۔ ایک دن، صرف ایک دن تمہارے حوالے کی ہم نے بچی، اور تم ایک دن بھی ضبط نہیں کر سکے شاویر۔ ایک دن میں ہی تم نے اپنے نفس کی خاطر بچی کے جذبات کا قتل کر دیا، ہاں؟ عالم دھاڑا۔ آیت کے دل میں آیا کہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی گیا ہے عالم شاہ، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ عالم اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ بابا، جب نکاح ہو چکا ہے تو آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں، اگر یہ میری بیوی نہیں ہوتی تو آپ کا غصہ جائز تھا، مگر اب بیوی ہے یہ میری، میں جب چاہوں اس سے اپنا حقوق لوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، شاویر نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر سب کر ہی چکی ہو تو ساتھ رکھو اب بیوی کو، اور سارے حقوق مکمل کرو اس کے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو شکایت نہیں سنوں میں۔ عالم نے اچانک فیصلہ کر کے سنایا تھا، جبکہ اس کے فیصلے پر سب کو حیرت ہوئی۔ بابا، لیکن مجھے تو 6 ماہ کے لیے امریکہ جانا ہے، وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ادھر بھی اپنا بزنس بڑھانا ہے، شاویر نے چڑ کر کہا۔ تو عالم نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے تم نے۔ اب کر چکے ہو تو ساری خواہشات بھولو اور اپنی فیملی پر دھیان دو۔ تمہیں بزنس کرو، کوئی ضرورت نہیں امریکہ جانے کی، عالم نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ شاویر نے اب گور کر روتی ہوئی ارسلہ کو دیکھا، جو ابھی بھی رونا بند نہیں کر رہی تھی۔ اگر رشتی ہی دینی تھی تو ڈسٹرب کیوں کیا ہمیں؟ صبح بتاتے تھے یہ سب، شاویر نے بے باکی سے عالم سے کہا۔ تو عالم نے ایسا گورا جبکہ آیت نے سٹ پٹا کر نظریں جھکائیں۔ بیٹا، تم راضی ہو میرے فیصلے سے؟ عالم نے ارسلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے سوال کیا، تو اس نے آیت کے سینے سے سر نکالا۔ مجھے امی بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتی ہوئی بولی۔ تو تینوں نے اس کے بچکانہ انداز پر مسکرائے۔ انشاءاللہ 3 دنوں تک وہ لوگ آ جائیں گے، تب مل لینا ان سے، عالم نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ عالم، میں کہہ رہی تھی کہ ایسے رستی مت کریں، چھوٹا سا فیملی فنکشن کرتے ہیں، سب کو آنے دینا، آیت نے عالم سے کہا۔ تو شاویر نے سر پیٹا۔ فنکشن کے چکر میں آپ دادی بن بیٹھیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے پہلے رشتی ہونے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شاویر بے شرمی کی حاری حد پار کرتا بولا تھا۔ اس بات پر ارسلہ نے گھبرا کر چہرہ جھکایا، جو سرخ ہو چکا تھا۔ شرم کر لو، کیوں اپنی اور میری بیوی کو کنفیوز کر رہے ہو؟ عالم نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کیونکہ شاویر کی بات پر آیت بھی ٹماٹر کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ عالم کا دل کیا اسے جی بڑھ کر پیار کرے، مگر وہ شاویر سے مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، اس لیے کنٹرول میں رہا۔ چلیں اب آپ لوگ بھی جائیں اور ہمیں بھی سونے دیں، شاویر نے تنک کا کہا۔ تو عالم نے اسے ایک چپت لگائی۔ آئندہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا روئی تو سمجھ لینا آئندہ تمہیں نہیں ملے گی یہ، عالم نے ارسلہ کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ تو شاویر مسکرایا۔ ماما ابھی بھی آپ کی وجہ سے روتی ہیں، پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر مجھے کہیں۔ شاویر نے بدلہ پورا کیا تو عالم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب تم آیت کو مجھ سے الگ کرو گے؟ عالم نے تم پر زور دیتے پوچھا تھا۔ جی، اگر ضرورت پڑی تو، شاویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ایسی کی تیسی تمہاری ضرورت کی، جاؤ لے جاؤ اپنی بیوی کو اور جان چھوڑو ہماری، عالم نے سختی سے کہا، اور ارسلہ کے سر پر ہاتھ رکھتا آیت کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آ جاؤ اب تم بھی اندر، یا دعوت نامہ بھجواؤں؟ شاویر نے ارسلہ پر طنز کیا، جو وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، وہ غصے سے چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ تو شاویر مسکرا دیا۔ وہ تو اب آنا ہی پڑے گا میری جان، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کھینچ کر اسے کمرے میں انٹر کیا اور دروازہ لاک کیا۔ چلو شاباش، فریش ہو کر سو جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ارسلہ ابھی بھی غم میں تھی۔ جاؤ شاباش، شاویر نرمی سے بولا، وہ اس کی حالت سے انجان نہیں تھا۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے آج پہلی دفعہ شاویر کے منہ پر اس کی برائی کی تھی۔ شاویر پھر بھی مسکرا دیا۔ ابھی تو اچھے موڈ میں ہوں، سو ریلیکس رہو، جب برا بنا تب کہنا،
شاویر نے کہتے ساتھ الماری سے کپڑے لیے۔ اچھی بلی رات خراب کر دی، دو عدد بوڑھی روحوں نے، شاویر نے آیت اور عالم کے متعلق کہا۔ اس کی بات پر ارسلان نے منہ پھاڑ کے اسے دیکھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بات کر رہا ہے۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، ارسلان نے خفگی سے کہا۔ تو کیوں چاہ رہی ہو تم کیوں چاہ رہی ہو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی جائے؟ شاویر نے اسے گھور کے کہا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہ رہی، بس آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر حیران ہوں، اور کچھ نہیں، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ شاویر اسے گھور کے واش روم کی جانب چلا گیا تو وہ بھی اپنے روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ آج اسے یہاں آئے کافی سارے دن ہو چکے تھے، مگر آج کا دن اسے سب دنوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ ارسلان شاہ آج فری ہو کر حویلی آ رہا تھا اور اس کا 3 دن یہاں رکنے کا ارادہ بھی تھا۔ حریم صبح اٹھی تو بہت فریش تھی، کیونکہ رات ان کی کال پر بات ہوئی تھی اور شاہ نے اسے یہ خبر دی تھی۔ وہ سستی چھوڑتی جلدی سے روم سے باہر آئی۔ ملازمائیں بھی آج زیادہ پرجوشی سے کام کر رہی تھیں، جبکہ بڑی امی خود لاؤنج میں بیٹھی انہیں ایک ایک کام سمجھا رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا پوتا 5 دن بعد نہیں، 5 سالوں بعد آ رہا تھا۔ دراصل اب 3 دن حویلی رہنے کے بعد وہ بہت مصروف تھا، تو وہ الیکشن کے بعد ہی فری ہوتا، اس لیے وہ ساری کسریں پوری کرنا چاہتی تھی۔ حریم کو دیکھ کر شائستہ بیگم مسکرائیں، وہ بھی سلام کرتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ جیسی سوئی تھی ویسے ہی اٹھ کر آ گئی تھی، پھر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج جلدی اٹھ گیا میرا بچہ، بڑی امی محبت سے اسے دیکھتی بولی، تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ جی آج شاہ نے آنا ہے نا، تو اس کے لیے جلدی اٹھی۔ ان کے لیے میں اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کیا بناؤں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ساتھ ہی مشورہ مانگا۔ اچھی بات ہے، میرے خیال سے شاہ کو مٹن قیمہ بہت پسند ہے، تم وہ بنا لو، یا جو دل کرے بنا لو، یقیناً شاہ کو خوشی ہوگی، انہوں نے محبت سے کہا۔ تو حریم نے سر ہلایا۔ بڑی امی آپ مجھے ریسیپی بتا دیں، دراصل میں نے کبھی کوکنگ نہیں کی، لیکن میں شاہ کے لیے قیمہ ضرور بناؤں گی، اس نے خوشی سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ پھر انہوں نے اسے تفصیل سے ریسیپی بتائی تھی۔ حریم نے اٹھ کر ہاتھوں سے بال سمیٹے اور دوپٹہ گلے میں ڈالتی وہ کچن میں آئی۔ ملازمائیں بھی بہت کچھ بنا رہی تھیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد آنے کا سوچا، ویسے بھی شاہ نے 1 بجے تک آنا تھا اور ابھی صرف 9 بجے تھے۔ اس نے خود نگرانی میں کمرے کی صفائی کروائی، پھر شاہ کی اسٹڈی کی بھی اچھے سے صفائی ہوئی۔ حریم خود پلاٹ سے پھول توڑ لائی اور اس نے خوبصورت سے پھول کمرے میں رکھے گلدان میں سجائے۔ آج اس کے چہرے سے ہی خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ گنگناتی ہوئی نیچے آئی، پھر وہ دوبارہ کچن میں آئی۔ اب تک 11:30 ہو چکے تھے۔ حریم نے بہت دل سے شاہ کے لیے قیمہ بنایا۔ اس نے خود چکھنے کی زحمت نہیں کی اور نہ ہی کسی کو چکھنے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ کچھ بنایا ہے تو سب سے پہلے شاہ خود ٹیسٹ کرے گا، باقی سب ایک طرف۔ شائستہ بیگم شاہ کے لیے اس کی محبت دیکھ کے دل سے خوش ہو رہی تھی۔ اس طرح وہ باغ کے اس کے لیے کام کر رہی تھی، یہی چیزیں اس کی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ قیمہ بنا کر کچن میں ڈش آؤٹ کر کے رکھتی باہر آئی۔ اب اس کا چہرہ سرخ تھا، وہ کبھی چولہے کے قریب نہیں گئی تھی، اس لیے اب الرجی ہو گئی تھی۔ بڑی امی اب بس وہ آنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ رہتا ہے، میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ جی میری جان اب جاؤ، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، وہ پیار سے بولی۔ تو حریم تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی۔ وہ روم میں آئی، اس نے ایک بلیک کلر کا لانگ فراک لیا جس پر بہت ہلکا سا بلیک ستاروں کا کام تھا، ساتھ ہی بلیک ٹراؤزر اور دوپٹہ لیتی وہ واش روم گئی۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل ڈریس اپ ہو کر باہر آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا نیوڈ میک اپ کیا، کالی کانچ کی چوڑیاں پہنتی، گلے میں نفیس سا پینڈنٹ پہن کر وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے کمرے سے باہر آئی۔ اب پورے 1 بج چکے تھے۔ وہ بڑی امی کے پاس بیٹھی۔ بڑی امی جب میں نہیں تھی تب بھی شاہ یوں ہی کرتے تھے کیا؟ مطلب اتنے دن گھر سے دور رہنا؟ اس نے ان سے سوال کیا تو وہ مسکرا دیں۔ جی بیٹا وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے، کشمالہ وہ میرے پاس چھوڑ جاتے تھے، مگر خود زیادہ باہر ہی رہتے تھے۔
دراصل وہ اکیلے ہیں نا، نہ ان کے کوئی بھائی ہیں نہ چچا زاد، اس لیے انہیں اکیلے سب سنبھالنا ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب ہی باہر گاڑیوں کا شور سنائی دیا تھا اور کارز کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ حریم اسے دروازے سے ہی ویلکم کرنے کی خاطر اٹھی۔ باہر ملازم ہیں، شاہ غصہ ہوں گے، ابھی وہ آ جائیں گے، پھر ملنا، بڑی امی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ 2-3 منٹ بعد ہی شاہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال اوڑھے، پاؤں میں سیاہ پشاوری چپل اور کلائی میں قیمتی ایپل کی واچ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ شاہ مسکرا کر پہلے بڑی امی کے قریب آیا اور انہیں خود سے لگا لیا۔ کیسی ہیں؟ اس نے محبت سے سوال کیا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے بھی پیار سے سوال کیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ پھر وہ ان سے الگ ہوا تو اس کی نظر حریم پر گئی، جو بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی چاہت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر اسے بھی سینے سے لگایا تھا۔ حریم تو سٹ پٹا کر رہ گئی، اتنی ملازمائیں اور بڑی امی کے سامنے وہ اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ شاہ نے اس کے کان میں آہستہ سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ دور ہوں شاہ، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے گھبرا کر کہا تو شاہ مسکرا کر دور ہوا اور صوفے پر بڑی امی کے قریب بیٹھا۔ کھانا کھائیں گے؟ پہلے یہ فریش ہونا ہے، انہوں نے محبت سے پوچھا تو شاہ نے 2 انگلیوں سے پیشانی سہلائی۔ بھوک بہت لگی ہے تو پہلے کھانا کھاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں لگواتی ہوں کھانا، آپ لوگ ڈائننگ پر آئیں، حریم کہتی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ شاہ بھی اس کی پھرتیاں دیکھ کر مسکرا پڑا۔ صبح سے آپ کے آنے کی خوشی میں اچھلتی پھر رہی ہے، بڑی امی نے مسکرا کر بتایا تو شاہ بھی مسکرایا۔ پھر وہ انہیں سہارا دے کر ڈائننگ پر لایا۔ ملازمہ باقی چیزیں سرو کرنے لگی۔ تبھی حریم مسکراتی ہوئی ایک باؤل لیے ادھر آئی، اس نے باؤل شاہ کے سامنے رکھا اور پھر بڑی امی کو شاہ کو بتانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرائیں اور شاہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ شاہ بیٹے پہلے یہ قیمہ کھائیں، حریم نے بہت دل سے آپ کے لیے بنایا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو شاہ نے بھی محبت بھری نظروں سے حریم کو دیکھا، جو اس کی نظروں سے شرماتی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اب تو میں صرف یہی کھاؤں گا، شاہ نے محبت سے کہا اور پلیٹ میں تھوڑا سا قیمہ لیا۔ حریم اور بڑی امی شاہ کے تاثرات دیکھنے کی خاطر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ شاہ نے نان کا پیس توڑا اور قیمہ اس کے ساتھ لگا کے شاہ نے منہ میں رکھا۔ ابھی 1 سیکنڈ ہی ہوا تھا جب اچانک شاہ کو کھانسی کا پھندا لگا۔ حریم تیزی سے اٹھی اور اس نے پانی کا گلاس شاہ کی طرف بڑھایا تھا۔ شاہ کو پانی پی کر بھی چین نہیں آیا تو حریم نے تیزی سے اسے کھیر پلیٹ میں ڈال کر دی تھی۔ شاہ کی آنکھوں سے پانی تھا جبکہ چہرہ سرخ تھا۔ شاہ جو کم مسالہ کھانے کا عادی تھا، اپنی بیوی کا زہریلا قیمہ کھا کر ہضم نہیں کر پایا تھا۔ بیٹا ہوا کیا ہے آپ کو؟ بڑی امی نے پریشانی سے پوچھا تو شاہ نے حریم کی جانب دیکھا۔ یہ قیمہ ہے یا مرچوں کا حلوہ؟ شاہ نے اس سے کہا تو حریم نے غم سے منہ کھولا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے غصے سے پوچھا تو بڑی امی چہرہ نیچے کر کے مسکرائیں، جبکہ شاہ نے حریم کو گھورا۔ ٹیسٹ کرو خود اور بتاؤ کیسا ہے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں نے اتنی محنت اور محبت سے آپ کے لیے بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں بنا اور آپ کو نہیں کھانا، وہ خفگے سے بولی جبکہ آواز نمدیدہ تھی۔ میں نے کب کہا کہ اچھا نہیں ہے؟ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ مرچیں زیادہ ہیں، باقی تو بہت اچھا ہے اور کھاؤں گا کیوں نہیں، میں ہی تو کھاؤں گا یہ سارا۔ ارسلان شاہ نے فوراً بات سنبھالی۔ حریم بھی شرما کے مسکرا پڑی۔ بیٹا کتنی مرچیں ڈالی تم نے؟ بڑی امی نے اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی کہ یہ کھانا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ نرمی سے حریم سے مخاطب ہوئیں۔ میں نے تو صرف 6 چمچ چلی پاؤڈر ڈالا تھا، بڑی امی نے جانے زیادہ کیسے ہو گیا، وہ آسودگی سے بولی، جبکہ اس کی بات پر انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ مسکراہٹ دبا کر سر جھکا گیا تھا۔
بیٹے کھانے میں زیادہ سے زیادہ 2 چمچ ڈالا جاتا ہے چلی پاؤڈر، آپ نے زیادہ ڈال دیا میری جان۔ لیکن کچھ نہیں ہوتا، پہلی کوشش تھی آپ کی، انہوں نے نرمی سے اس سے کہا۔ تو حریم نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر اس نے جلدی سے نان کا پیس توڑا اور شاہ کی پلیٹ سے ہی قیمہ لگا کر اس نے منہ میں رکھا تھا۔ فوراً سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ میری جان کیوں کھایا تم نے؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شاہ نے فوراً اٹھ کر پانی اس کے ہونٹوں سے لگایا اور محبت سے بولا۔ تو شائستہ بیگم مسکرائیں، جبکہ حریم سے اب مرچیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے سر گھومتا محسوس ہوا، سچ میں مرچیں زیادہ ہو گئیں۔ اس نے سر جھکا کر اپنا جرم تسلیم کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نہ، کھا لوں گا یہ، تم بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ شاہ نے ایسے اسے تھام کے اپنے پاس بٹھایا کیونکہ وہ بہت زیادہ دکھی ہو چکی تھی۔ یقیناً اس نے بہت محنت سے بنایا تھا، وہ اب قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ قیمہ خراب بن گیا تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا، پھر وہ تینوں کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھے۔ بڑی امی بہت خوش تھیں، آج ان کی حویلی میں بہت عرصے بعد یہ رونق محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی صرف حریم کی وجہ سے۔ شاہ مصروفیات سے چاند چرا کر سب سے پہلے آپ میری بیٹی کو کہیں گھمانے لے جائیں گے، بڑی امی نے محبت سے حریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شاہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ بالکل بڑی امی، آپ کو پڑپوتا بھی تو چاہیے نا اب، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ تو حریم شرما کر نظریں جھکا گئی۔ جی بیٹا، مجھے تو جلد از جلد پڑپوتا چاہیے، اس لیے اب آپ بھی اپنی بیوی پر دھیان دیں تاکہ میری خواہش پوری کر سکیں، شائستہ بیگم نے محبت سے کہا۔ تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جائیں شاباش، اب آرام کریں آپ دونوں، شائستہ بیگم نے نرمی سے ان دونوں سے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر اوپر آئے۔ شاہ روم میں آیا تو ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ شاہ نے دروازہ لاک کیا اور اچانک ہی حریم کو کھینچ کر خود میں بھینچا۔ وہ اسے پہلے بھی سینے سے لگا چکا تھا، مگر دل کو سکون تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا، اس لیے شاہ نے اب دوبارہ فرصت سے اسے خود سے لگایا۔ میری گلے اوس، میری جان، شاہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر محبت سے اسے پکارا تھا۔ حریم بھی اس کے سینے سے لگی گہری سانسیں لے رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی، شاہ میں اب مزید آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے نہیں رہا جاتا اکیلے کمرے میں، حریم اچانک نم آواز میں بولی۔ تو شاہ نے گرفت مزید سخت کی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے میری زندگی، اس کے بعد میں صرف اپنی گل کو وقت دوں گا، بلکہ تمہیں خود میں اتار کر جذب کر لوں گا کہ تمہاری سانسوں سے بھی میری خوشبو آئے گی، میں تمہارا وجود اپنے لمس سے مہکا دوں گا، شاہ نے جنون سے کہا۔ حریم اب اس کے کندھوں کو سختی سے تھامے رو رہی تھی، اتنی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، وہ اب شاہ کو چھوڑنے پر ہرگز رضامند نہیں تھی، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اپنے دل کے مقام پر اس کے آنسو محسوس کر کے شاہ نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ حریم میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ میں پاس ہوں تمہارے میری زندگی، شاہ نے محبت سے کہا اور انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں جانے دوں گی اب آپ کو کہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، بس آپ نہیں جائیں گے، وہ روتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ تو شاہ نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ٹھیک ہے، اب بس رونا بند کرو، میرا استقبال رو کر کرنا ہے تمہیں، شاہ نے نرمی سے کہا اور بات بدلنی چاہی۔ میں نے تو اچھا استقبال کیا آپ کا، مگر پتہ نہیں کیسے قیمے میں مرچیں زیادہ ڈل گئیں شاہ، میں نے سچ میں زیادہ نہیں ڈالی تھی، وہ معصومانہ لہجے میں بولی۔ تو شاہ نے مسکراہٹ چھپائی۔ اب بھول جاؤ قیمے کو اور کچھ دیر پیار کرنے دو مجھے میری جان کو، شاہ نے کہتے ساتھ ہی اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور خود بھی لائٹ آف کرتا اس کے ساتھ لیٹا۔ شاہ نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ آج 5 دن بعد اس منموہنی صورت کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ جو اس کی ناک چومنے کی خاطر جھکنے ہی والا تھا، اس کی پکار پر پیچھے ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج شاہ مجھے کہیں باہر لے جائے نا پلیز، اس نے چاہت سے اس خواہش کی۔ تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، شام کا شام کو دیکھیں گے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، پھر جھک کر اس کی ناک میں پہنی لونگ پر لب رکھ گیا۔ دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا اس کے لمس پر۔ شاہ نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور شدت سے اس کی آنکھوں پر پیار کیا، بار بار اس کی آنکھوں پر پیار کرتا رہا۔ تو حریم شرما سی گئی۔
آج رات کہیں نہیں جائیں گے ہم، اور اب بحث نہیں ہوگی، شاہ نے اچانک سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں کوئی اور فیصلہ کر چکا تھا۔ حریم نے اس کی بات پر منہ بسوڑا تھا۔ بہت برے ہیں آپ شاہ، اس نے غصے سے کہا، تو شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ برا بن گیا نا تو یہ کہنے قابل بھی نہیں رہو گی تم، شاہ نے سختی سے کہا، تو حریم نے منہ بنایا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ شاہ اس وقت بالکل اس کے سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر سے جھکا۔ اب کی بار شاہ نے اس کے رخسار پر ہلکے سے دانت گاڑے۔ حریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا، مگر شاہ نے پھر دوبارہ وہیں ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے بعد شاہ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا، پھر وہ پوری شدت سے ان پر جھکا۔ وہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے شاہ کے کندھوں پر زور زور سے مکے مارے تھے، مگر شاہ اپنی تشنگی مٹا کر ہی پیچھے ہوا تھا۔ زیادہ ہاتھ اور زبان نہیں چلنے لگے تمہارے، ان کا علاج کرنا پڑے گا شاید، شاہ نے غصے سے کہا، تو حریم نے اسے گھورا۔ آپ بھی تو کتنے ظالم ہیں، اتنے دن بعد آئے ہیں، پھر بھی بس اپنی منمانیاں کیے جا رہے ہیں آپ، اس نے ناراضگی سے کہا، تو شاہ آہ بھرتا پیچھے ہوا تھا۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، کیا کروں میں، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، تو حریم فوراً مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر ٹھیک سے لیا۔ آپ مجھے بتائیں کدھر لے جائیں گے مجھے، اس نے آنکھوں میں چمک لے کر سوال کیا۔ تمہارا ارادہ تو جہنم میں جانے کا ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں جنت میں لے جاؤں تمہیں، اس لیے آؤ اب اور مجھے پیار کرنے دو اپنی بیوی کو، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ حریم نے اس کے شانے پر چپت لگائی۔ وہ جلدی میں لگا تو گئی تھی، مگر شاہ کو سنجیدگی سے خود کو گھورتے پا کر کنفیوز ہوئی۔ زیادہ فری ہو رہی ہو اب تم، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، تو حریم نے سر جھکا لیا۔ سوری، اس نے آہستہ سے کہا، تو شاہ نے اثبات میں سر ہلایا اور اٹھ کر شاور لینے کی خاطر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حریم بھی سنجیدہ ہوتی اس کا ڈریس نکالنے کبٹ کی طرف بڑھی۔ عقیدت بیٹے کل دعوت ہے سب کی لالا کی طرف، تو تم اور مرحا حسن کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، تمہارے پاس تو زیادہ کپڑے بھی نہیں ہیں یہاں، اس لیے جاؤ اور سکون سے شاپنگ کرو، عروش عقیدت کے روم میں آتی بولی۔ عقیدت اب بیڈ پر بیٹھی کوئی ناول ریڈ کر رہی تھی، وہ مرحا سے لائی تھی۔ یہ عمیرہ احمد کا ناول امر بیل تھا جو اس نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا تھا۔ If you like this novel, so please keep liking and subscribing. Okay, اللہ حافظ, take care, پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔